السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بیٹوں، واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف کے 4 رکوع تقریباً ان کا خلاصہ میں عرض کروں گا، اور ان آیات میں اللہ نے 5 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ یاد کر لیں، 5 انبیاء کرام: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اور حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ میں نے ترتیب کے ساتھ ان کے نام ذکر کیے، جس ترتیب سے قرآن پاک نے ان کو بیان کیا ہے۔ پھر سن لیں، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات، حضرت ہود جن کی قوم عاد تھی، ان کا مختصر خاکہ، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم، اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان انبیاء کرام علیہم السلام کا اگر آپ تذکرہ پڑھیں تو ان کی سب سے پہلی بنیادی اللہ کی طرف سے قوم کے نام صرف اور صرف دعوت توحید تھی، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا دنیا میں، کائنات میں کوئی اور عبادت کے لائق معبود نہیں ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد ہر قوم کے اندر جو برائی تھی فی زمانہ، اس برائی کو اس پیغمبر نے ہائی لائٹ کیا، نمایاں طور پہ اس کو بیان کیا اور قوم کو آگاہ کیا کہ اس سے باز آ جاؤ، اور ان برائیوں کا ساتھ تذکرہ ہوگا۔ انشاءاللہ میں تھوڑے سے وقت میں، جو ہمارا وقت مقرر ہے، اس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ اس کا خلاصہ اور سبق آموز چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں نے اس سورت کا 7واں رکوع آپ کے سامنے، یا 8واں رکوع مکمل طور پہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جنہیں ابو البشر الثانی بھی کہا جاتا ہے، انسانیت کے دوسرے باپ آدم علیہ السلام کے بعد۔ ان کا تذکرہ اور صورتوں میں اور جگہوں پہ بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کے نام سے مکمل ایک سورت بھی ہے، سورہ نوح۔ یہاں پہ اللہ رب ذوالجلال نے ان کے بارے میں جو ذکر کیا ہے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ سنیں، آیات کا ترجمہ سنیں، اور انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبر نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا، اور انہوں نے کہا ہے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود اور نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں غیر اللہ کی پوجا کرنے کی وجہ سے تم پر اللہ کا بہت بڑا عذاب نہ آ جائے۔ لہذا اللہ کا عذاب شرک کی وجہ سے آ جایا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا فساد فی الارض وہ شرک کی وجہ سے ہوا ہے۔ دنیا میں فساد یہ شرک ہے، اور اس قوم کے اندر
جو شرک تھا اس کو قرآن کریم نے بہت جگہوں پہ تفصیلاً بیان کیا۔ اچھا، اب اس کے جواب میں قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہمیشہ ہر قوم کے اندر جو وڈیرے ہوئے نا، سردار، چودھری، وڈیرے، مالدار، رہنما، لیڈر، انہوں نے ہی قوم کو زیادہ گمراہ کر رکھا ہوتا ہے۔ وہی بغاوت کرتے ہیں، وہی شرارت کرتے ہیں، وہی تکبر کرتے ہیں، اور انہوں نے ہی انکار کیا پیغمبروں کا۔ قوم کے سردار کہتے ہیں انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تجھے تو واضح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو گمراہ کہہ دیا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تو واضح گمراہی میں ہے۔ نعوذ باللہ۔ پیغمبر بڑا زیرک ہوتا ہے، پیغمبر بہت دانش مند ہوتا ہے، بڑا دانا ہوتا ہے۔ پیغمبر نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں تو گمراہی میں نہیں ہوں، تم گمراہی میں ہو، گمراہی تو تمہارے اندر ہے۔ اٹیک نہیں کیا، جواب سنیں۔ قال یا قومی، پھر بھی یہی کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں۔ کتنا خوبصورت جواب، لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، میری قوم کے لوگوں میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، میں تو اس کا رسول ہوں، تمہیں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں۔ وانصح لکم، تمہاری خیر خواہی بھی کر رہا ہوں۔ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اللہ نے وہ علم دیا جو تمہیں نہیں دیا۔ لہذا آگے کیا کہا؟ کہا اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک آدمی کے ذریعہ سے نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا تاکہ تم ڈر جاؤ، ولعلکم ترحمون اور تاکہ تم پر رحم بھی کیا جائے اگر ڈر جاؤ گے تو۔ اب قوم نے اس کا جواب کیا دیا؟ قوم نے کہا فکذبوہ، قوم نے ان کو جھٹلایا، انکار کیا، ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے عذاب کا وقت آ گیا۔ قوم کو سمجھاتے سمجھاتے، ڈراتے ڈراتے، اللہ کا پیغام سناتے سناتے ایک وقت گزر گیا، اور دوسرے مقام پہ اس کا واضح طور پہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ 950 سال کا یہ وقت گزرا ہے۔ عذاب ایسے ہی نہیں آ گیا ایک مہینے کے اندر یا سال کے اندر، 950 سال قوم کو تبلیغ کی ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں نے اس کو بڑا سمجھایا، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ سمجھاتے رہیں، میں نے بیٹے کو بڑا سمجھایا، آخرکار مجھے وہ بے دخل ہی کرنا پڑا۔ میں نے چچا کو بڑا سمجھایا، میں نے ماموں کو بڑا سمجھایا، میں نے بھائی کو بڑا سمجھایا، میں نے پڑوسی کو بڑا سمجھا، مانتا ہی کوئی نہیں۔ بھائی منانا ہمارا کام نہیں ہے۔ نوح پیغمبر 950 سال اپنی قوم کو نہیں منا سکے۔ نوح علیہ السلام 950 سال قوم کو نہیں سمجھا سکے۔ 80-90 کے قریب مسلمان ہوئے اتنے عرصے میں۔ میرے بھائیوں، یہ سبق ہے، دعوت تبلیغ دیتے رہیں، یہ زندگی کا مشن ہے، یہ ایک دستور قانون اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ آخرکار کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ کہتے ہم نے نوح پیغمبر کو بچا لیا، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان کو بھی بچا لیا جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا ہم نے ان کو پانی میں غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا، تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور اللہ نے آگے اس قوم پہ اوپر مہر کیا لگا دی؟
انہم کانوا قوما عمین، یہ اندھی قوم تھی جنہوں نے ہدایت کو دیکھا ہی نہیں، پرکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا، اندھی قوم ہے۔ انہم کانوا قوما عمین، آج بھی کفر اندھا ہے، آج اسرائیل اندھا ہے، نابینا ہے، اور انشاءاللہ اس کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ اللہ نے ان قوموں کو دنیا میں تباہ کر کے قرآن پاک کے اندر قیامت تک کے لیے عبرت کا سامان بنایا ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی عبرت کا سامان بنیں گے۔ عذاب کا، اللہ کی گرفت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ دنیا میں امن چاہتا ہے، اللہ دنیا میں ایمان والوں کو سکون دینا چاہتا ہے، اللہ زمین میں امن قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ زمین میں اپنے نائب کے ذریعے دنیا میں خلافت قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ زمین میں فساد نہیں چاہتا، کفر نہیں چاہتا، اللہ زمین میں گمراہی نہیں چاہتا، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ قومیں تباہ ہوگی، ہم نہیں تو ہماری اگلی نسل اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے گی۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ رب الجلال نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم عاد یہ ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی الفاظ جو پیچھے نوح علیہ السلام نے کہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم پھر ڈرتے نہیں ہو؟ ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ اس کی شور بڑا ہے، اس کا شور تو کم کرے۔ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ۔ یہ ایکو بند کر دیں۔ تو یہاں بھی قوم کے سرداروں نے کہا، قال الملأ، سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، کہنے لگے انا لنراک فی سفاہہ، اے ہود ہم تو تجھے بے وقوف خیال کرتے، نعوذ باللہ، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم خیال کرتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، ہم سچے ہیں، تو جھوٹا ہے۔ ہود علیہ السلام نے بھی کیا کہا، کیا جواب دیا؟ کہنے لگے یا قومی لیس بی سفاہہ، مجھ میں بے وقوفی نہیں ہے، میں بے وقوف نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں بھی اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ یہاں بھی نوح علیہ السلام نے بھی کہا، انہوں نے بھی یہی کہا، میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اور اگلی بات بھی وہی، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پیغمبر امانت دار ہوتا ہے، میں امانت دار بھی ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے